مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. صدق الله خالقنا العظيم. السلام علیکم ویورز، 25 رمضان المبارک برکت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان گوہر الشمس. قاری عطاء الرحمن فاروقی صاحب گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے آپ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت ہمارا شیوہ ایمان ہے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے اپنے بخت سنوارتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ خوبصورت محفل، روحانی محفل آپ سب کے سامنے ہم لے کے آ رہے ہیں برکت رمضان. 25 رمضان المبارک ہے اور اب تو 4 یا 5 روزے جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں اور رمضان المبارک جو ہے وہ اب اپنے اختتام کی جانب بڑھتا ہوا ہمیں محسوس ہو رہا ہے. یہ برکتیں، یہ عنایتیں، یہ کرم کی جو برسات ہے، یہ اس کے اختتامی لمحات ہیں. اور ہم اے جی این اسٹوڈیوز میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بھی ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق، محبت، انس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کی صداؤں کے ساتھ ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے پروگرام میں مختلف شعبہ جات سے شخصیات کو، جس طرح ہمارا خاصہ ہے کہ ہم ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو نالج ہے، ان کا جو علم ہے، ان سے ہم بھی کچھ سیکھ سکیں اور ہمارے دیکھنے والے بھی ان کے اس علم سے سیکھ سکیں. آج کے میرے پروگرام کے جو پہلے مہمان شخصیت ہیں، آپ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، کیونکہ آپ دینی شخصیت تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ علمی و ادبی شخصیت ہیں. اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں اس ملک میں محبت کی، پیار کی، امن کی، تو لوگوں کو جوڑنے کا ہنر جانتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں باندھ دینے کا
درس دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سجادہ نشین سندر شریف جناب ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ جن کے حوالے سے ہمیشہ آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں، آپ ان سے رمضان المبارک میں تو یہاں اس سیٹ سے چھٹی کر لیتا ہوں، لیکن یہ میرے دوست ایسے ہیں کہ مجھے اور میرے ساتھ جو دوسرے اینکرز ہوتے ہیں ان کو سہارا دینے کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے سیٹ پر موجود ہوتے ہیں۔ جناب سید علمدار حسین بخاری صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں، میں نے جس طرح پروگرام کے انٹرو میں بتایا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے اور مختلف موضوعات پر بات کرنے کے لیے ملک کے طول و عرض سے علماء کرام کو اور شخصیات کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں، تو آج جس شخصیت کو ہمارے پروگرام میں اس وقت وہ میرے سیٹ کی زینت ہیں، آپ ملک پاکستان کا فخر ہیں، بہت بڑا نام ہے، آپ شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، لیکن آپ کی ذات کے بہت سارے حوالہ جات ہیں جس میں آپ ایک استاد بھی ہیں، معلم ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے خاص طور پہ 24 سال ہو گئے رمضان مبارک میں آپ تراویح پڑھانے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ 24 سال یقین کیجئے کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، اور میرے اس دوست کو 24 سال گزر چکے ہیں۔ یہ 24واں رمضان مبارک تھا جب آپ نے چاند باغ اسکول کی مسجد میں اس سال جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ سنائی اور پورا قرآن پاک جو ہے وہ مکمل کیا۔ چونکہ چاند باغ اسکول جو ایک تعلیمی ادارہ ہے تو ہم نے کل رات جو ہے وہ ختم قرآن پاک کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر قاری عبدالباسط عباسی صاحب۔ قاری عبدالباسط عباسی صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ سے ہم بات کا سلسلہ بھی شروع کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جس شخصیت کی جانب میں بڑھ رہا ہوں، آپ بھی ملک پاکستان کا فخر ہیں، اور خاص طور پہ جب علم دوستی کی بات ہوتی ہے، کتاب دوستی کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ نام ہمیں ٹاپ آف دا لسٹ نظر آتا ہے، اور جب کتاب پبلش کرنے کی بات آتی ہے، کتاب کو دیکھنے کی بات آتی ہے، اور کتاب سے محبت کی بات آتی ہے، تو ان سے جب بھی میں ملتا ہوں یقین کیجئے کہ مجھے کتاب سے دوستی اور کتابوں کی جو خوشبو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم انیس احمد صاحب، آپ نثر بھی لکھتے ہیں اور آپ اس کے علاوہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ انیس احمد صاحب موجود ہیں۔ انیس صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور ہم اپنے پروگرام کا جو ہے باقاعدہ آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں سید علمدار حسین بخاری شاہ صاحب۔ بخاری صاحب انٹروڈکشن میں آج کا جو ہم ٹاپک لے کے آ رہی ہیں اس میں بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس پہ بات نہیں ہوتی یا بہت کم بات کی جاتی ہے، شجاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ ہیں جس میں دلیری ہے، شجاعت ہے، اس کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو مختصراً بتائیے گا، اور پھر ہم ڈیٹیل میں بھی اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی ذات پاک کے ان کی پاک آل پر اصحاب پر درود اور سلام۔ یہ جو موضوع ہے یہ واقعی آپ نے جو انٹرو میں فرمایا بڑا کم پڑھا جاتا ہے، اور یہاں زیادہ تر جو موضوعات ہیں، شجاعت کا نام جب آتا ہے تو حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ ان کے بعد جب اسلام میں جیسے جیسے اسلام بڑھتا چلا گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ایسے جو ہمارے بڑے بڑے جرنیل صحابہ ہیں ان کا نام آتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کے حوالے سے جو بہت کم بولا جاتا ہے کہ آپ کے جو جانثاران ہیں، جو آپ کے غلام ہیں، جو اصحاب ہیں، انہی کی شجاعت کی داستانیں اتنی ہیں کہ زمانے کے اوپر وہ زبانیں زد عام رہتی ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ ایک جملہ پہلے میں عرض کرتا ہوں حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ شریف کا، جو آپ وہ مرد میدان ہیں کہ جنہیں کوئی میدان میں زیر نہیں کر سکا،
آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب گمسان کی جنگ، آپ غور فرمائیے گا جملے پہ، میں نے خود پڑھا اپنی آنکھوں سے، گمسان کی جنگ ہوتی اور دل لرز جاتے یا کلیجے منہ کو آتے، تو میں خود علی ابن جو فاتح ہیں بدر احد خیبر خندق کے ہیرو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں گمسان کی جنگ میں جب دل لرز اٹھتے میں محمد مصطفیٰ کی پناہ لیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مطلب ایک جو شیر خدا ہے صحیح، وہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ سرکار اتنے شجاع تھے کہ ہم ان کی اوٹ میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو محفوظ، اور ایک ذرہ برابر کسی بھی غضبہ میں سرکار نے اپنا قدم مبارک اس میں لرزنا نہیں آیا، ایک ذرہ برابر اللہ کسی غضبہ میں، اللہ اکبر، چاہے غزوہ بدر ہے چاہے غزوہ احد ہے، جبکہ پیچھے سے وہ درے سے وہ خلاف ورزی ہوئی سرکار کی تو حملہ کیا، خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحیح، تو وہ اس میں بڑا نقصان ہوا 70 کے قریب، اور ہمارے بڑے بڑے صحابہ کرام اور جناب اسد خدا اور اسد رسول جناب حمزہ علیہ السلام کی شہادت المیہ بھی وہ اسی میں ہوا، صحیح، تو اس میں بھی سرکار دندان مبارک شہید ہوئے، سب نے چاہا کہ حضور کو شہید کر دیا جائے، ایک لمحے کے برابر بھی سرکار کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی۔ اللہ اکبر، اس قدر شجاع، پیغمبر سارے شجاع ہوتے ہیں یاد رکھیے، لیکن جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار احمد مجتبیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم علیہ طاہرین و صحابہ اجمعین سرکار کی شجاعت ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ پڑھا نہیں گیا، میرے پاس الحمدللہ گفتگو چلے گی، سب مہمان بھی ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اور سب سے پہلی بات بتا دوں، جب فاران کی چوٹیوں سے یہ آفتاب نبوت طلوع ہوا اور خدا نے حکم دیا کہ اب آپ اعلان کیجئے، تو اس کفر کے دور جاہلیت کے اس ظلمت قدہ میں، اس کفر اور شرک کے گڑھ میں، جب نبی علیہ السلام نے صفا کی پہاڑیوں سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز لگائی، تو یقین کریں یہ تاریخ کا سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ تھا۔ اللہ اکبر، شرک اور کفر کے اس میدان میں، اس بازار میں، اس معاشرے میں سرکار نے لا الہ الا اللہ کا پرچم بلایا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ چھوٹی شجاعت نہیں ہے، اس اعتبار سے دیکھیے اللہ اکبر، اللہ کہ اس پورے عرب و عجم کو اپنے پیچھے جہاں کفر اور شرک کی آندیاں چل رہی تھی، وہاں پہ آپ ایک دیا جلا دیں اور وہ دیا ان آندیوں سے بجھ نہ سکے، اسے محمد مصطفیٰ کیا کہنے، بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب موجود ہیں، عطاء الرحمن فاروقی بھائی جو ہیں انہوں نے ابھی تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی، قاری عبدالباسط عباسی صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، انیس احمد بھائی بھی موجود ہیں، اور اس وقت ہمیں بڑھنا ہے ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب کی جانب۔ آپ سجادہ نشین ہیں سندر شریف۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور آج دوبارہ ہماری دعوت پہ آپ نے وقت نکالا، ایک تو ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، شب قدر کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کی رہنمائی کیجیے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یعنی یہ ایک رات جس میں قرآن مجید کا، ویسے تو بائی پارٹس 23 سال میں قرآن مجید کا نزول ہوا، صحیح، یہ اور مجموعے کے طور پر مکمل قرآن مجید یہ ایک رات میں جو نزول ہوا، اس رات کی برکت اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ طاق راتوں میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں، 10 دنوں کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اللہ اکبر، یہ شب قدر کا، اور شب قدر وہ ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے فرشتے، جس طرح آیا مبارکہ میں ہے، صحیح، صورت مبارک ہے کہ فرشتے اس کے جوق در جوق نازل ہوتے ہیں، یا حتی مطلع الفجر، اللہ اکبر، یہاں تک کہ سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، صحیح صحیح، اور وہ اس کائنات میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے حکم ہوتا ہے کہ جا کے تلاش کرو، دیکھو کون میرے بندے اس وقت عبادت میں مصروف ہیں، ریاضت میں مصروف ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک قبیلے کی، جن کے بہت زیادہ بکریاں تھیں،
ان کے بالوں کے برابر مسلمانوں کے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ اکبر، غلطیاں معاف کرتا اللہ ہے، اکبر، سبحان اللہ، کوتاہیاں معاف کرتا ہے، تقصیریں معاف کرتا ہے، لغزشیں معاف کرتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ آسمان پر جلوہ فروز ہوتا ہے، اور یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی آئندہ کے لیے مجھ سے راہ ہدایت مانگنے والا، اور وہ پھر اس کو بے ان گنت حساب سے بے شمار چیزوں میں بے شمار انداز میں وہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ ایک رات، اس میں تخصیص نہیں کی گئی 5 راتوں میں کہ قرآن رمضان کی آخری راتوں میں سے 5 راتیں یہ وہ ہیں کہ جن میں کسی ایک رات میں کسی ایک وقت میں، اور یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو ارشاد مبارک ہے قرآن مجید میں کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان دن لوٹ پھیر کر آتے ہیں، وہ جو اس دن کی عظمتیں، اس دن کی برکتیں، اس دن کی نعمتیں، اس دن کے انعامات، اس دن کے احسانات، وہ یقیناً اب قیامت تک جب جب رمضان آئے گا وہ جو کیفیات ہیں، وہ جو معاملات ہیں، وہ جو عنایات ہیں، وہ جو عطائیں ہیں، وہ اس کائنات میں مسلمانوں پر یہ اسی طرح سے عطا ہوتی رہیں گی، وہ ساتیں لوٹ کر آتی رہیں گی، وہ ساتیں مسلمانوں پر جلوہ فگن رہیں گی، اور اس میں یہ بھی کہ پوری رات میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس کائنات میں نزول ہوتا رہے گا، ان کا اس کائنات میں آتے رہیں گے، اور یہاں تک کہ مطلع فجر کہ سپیدہ سحر نمودار ہوگا، فجر طلوع ہوگی، سحر طلوع ہوگی، جب سحر ہوگی تو پھر فرشتوں کا یہ معاملہ جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب، سجادہ نشین سندر شریف، آپ شب قدر کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، تو ابھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ اگر میرے لیفٹ اور رائٹ دیکھ سکیں تو آج ہمارے جو سپانسرز ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہمیں سپانسر جنہوں نے کیا ہے یہ ہے جی، میرے کیمرہ مین اگر دکھا سکیں تو یہ ہے چھاؤں فاؤنڈیشن، اور جب ہم چھاؤں کا ذکر کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ چھاؤں کا مطلب اور آتے ہی ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ احساس، ایک فیلنگ جو ہے وہ آتی ہے۔ یہ چھاؤں فاؤنڈیشن جو ہے بنیادی طور پہ اس کا کام کیا ہے، ورکنگ کیا ہے، میں اپنے سیٹ پہ موجود جو دوست ہیں ان کو بھی بتانا چاہوں گا اور دوسروں کو بھی۔ یہ جناب انہوں نے لاکھوں پودے پاکستان میں چھاؤں فاؤنڈیشن نے فری آف کاسٹ ڈونیٹ کیے ہیں، اور میں چونکہ میرا ان سے تعلق ہے، اور اس بار کا جو ٹارگٹ ہے بخاری صاحب ان کا، وہ 10 لاکھ پودے جو ہیں یہ لوگ تیار کر چکے ہیں، 10 لاکھ پودے ان کی نرسری میں موجود ہیں، اور یہ پودے بلا تفریق، ان کا عام اعلان ہے چھاؤں فاؤنڈیشن کا کہ آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، اگر آپ کو ہزاروں پودے بھی ریکوائرڈ ہیں تو آپ آئیے، تیار پودے ہماری نرسری سے آپ اٹھا سکتے ہیں، کسی بھی 1 روپے کا لالچ کیے بغیر، فری آف کاسٹ۔ تو چھاؤں فاؤنڈیشن کے جو منتظمین ہیں اور چھاؤں فاؤنڈیشن کی جو وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، میری بہت ہی پیاری بہن ہے میڈم شمائلہ، آپ کی جناب ضرورت کو سلام ہے، آپ کی خدمت کو سلام ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اس چھاؤں فاؤنڈیشن کی جو کرتا دھرتا ہے، جو مینجمنٹ ہے، میری طرف سے اور میری ٹیم سب کی جانب سے چھاؤں فاؤنڈیشن آپ کو ہماری طرف سے سیلوٹ ہے، کیونکہ آپ ملک پاکستان میں وہ کام کر رہی ہیں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور میں اپنے تمام دوستوں کو اس چینل اور اس کیمرے کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ چھاؤں فاؤنڈیشن کا سوشل میڈیا پیجز ہیں، ویب سائٹ موجود ہے، وہاں پہ جائیے، اور صرف ایک ہی ہے کہ پودا آپ نے لگانا ہے اور اس کو سنبھالنا ہے، اور ان کی جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو تیار پلانٹ دیتے ہیں جس کو آپ لگاتے ہیں، اور وہ تقریباً کوئی 1.5 سے 2 سال کا تیار پودا ہوتا ہے، اور اس کی جو سکسیس ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو جناب چھاؤں فاؤنڈیشن اور ان کے منتظمین کا بہت بہت شکریہ، ان کی جانب سے گفٹ ٹیمپرز بھی ہیں جو ڈیفینیٹلی میرے گیسٹ جو ہیں ان تک ہم پہنچا دیں گے۔ اور اب چونکہ مجھے بڑھنا ہے محترم قاری عبدالباسط باسی صاحب کی جانب۔ قاری صاحب، آپ کے ماشاءاللہ بے شمار حوالہ جات ہیں، آپ ایک استاد ہیں، معلم ہیں، اس کے علاوہ چاند باغ اسکول کی جو مسجد ہے اس میں آپ جمعۃ المبارک جو ہے وہ بھی آپ کی ہی رسپانسبلٹی ہے، اس کے علاوہ ریلیجیس افیئرس کو بھی آپ دیکھتے ہیں، اور میرے نزدیک جو ہے آپ کے تعارف کے چونکہ بے شمار حوالہ جات ہیں، اور آپ گزشتہ 24 ایئرس 24 سال آپ کو ہو گئے، اور آپ
ہر رمضان المبارک میں آپ قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اور تراویح میں آپ ختم قرآن جو ہے وہ آپ کے حصے میں آتا ہے. اپنے سب سے پہلے تو اپنے سفر کے حوالے سے بتائیے گا کہ قرآن پاک سے یہ محبت جو ہے وہ کہاں سے ہوئی اور پھر آپ کا حفظ کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا. یہاں سے آغاز کیجئے, پھر آپ کی جو عملی زندگی ہے یا آپ کا جو پروفیشنل لائف ہے اس کی جانب آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے یہاں گفتگو کرنے کا موقع دیا. شمس بھائی, آپ نے تذکرہ کیا, الحمدللہ گزشتہ رات جو 25ویں کی رات تھی, جی, اس رات میرا 24واں سالانہ نماز تراویح میں قرآن کی تکمیل کا ہوا سلسلہ. ماشاءاللہ. اور آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ کہاں سے ابتدا ہوئی, تو الحمدللہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے دادا جان بھی حافظ قرآن تھے, ماشاءاللہ. میرے والد صاحب بھی حافظ قرآن ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میرا بیٹا بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں نے تقریباً 13 سال کی عمر میں قرآن مکمل حفظ کر لیا تھا. صحیح صحیح. سب سے پہلی تراویح جو مجھے موقع ملا سنانے کا وہ کوئٹہ میں ملا. میرے والد صاحب وہاں پہ سروس کرتے تھے کوئٹہ میں. صحیح. جناب حافظ غلام محمد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. آمین آمین. تو انہوں نے پہلا مصلی میرا پیچھے کھڑے ہو کے سنا. صحیح. اور آپ یقین مانیں کہ وہ روزانہ یعنی کہ 3 پارے سنانے ہوتے, 10 روزہ یعنی کہ قرآن مجید مکمل کرنا تھا. تو والد صاحب پیچھے سن رہے ہوتے تھے, تو آپ کو پتہ ہے کہ والد صاحب کا اپنا ایک روب اور دبدبہ ہوتا ہے, اور پلس وہ خود بھی حافظ قرآن تھے. تو اگر خدا نخواستہ رات کو مجھے کوئی 1-2 مسٹیک آ جاتی تھی تو صبح پھر وہ میری کلاس لیتے تھے. صحیح صحیح. کہ بھی مسٹیک نہیں آنی چاہیے, جبکہ 3 پارے سنانے ہوتے تھے. تو بہرحال والد صاحب نے سٹارٹ میں ہی میرے 3-4 مصلی انہوں نے خود سنے, جس سے الحمدللہ قرآن کی جو پختگی کا عالم ہے جی وہ انہوں نے بنا دی. اور پھر اللہ نے ہر سال یعنی کہ ریگولر اللہ نے مجھے موقع دیا. میرے دیکھنے والوں کے لیے آگاہ کیجیے گا کہ آپ قرآن پاک جس طرح آپ نے کوئٹہ میں سنایا, چاند باغ میں, لاہور میں, کہاں پہ آپ یہ کر چکے ہیں؟ جی یہ بھی آپ نے سوال کیا. میں نے تقریباً 6 سے 7 سال کوئٹہ میں سنایا. صحیح. اور اس کے بعد پھر آپ نے لاہور کا بڑا مشہور نام ہے لاہور بروسٹ جو گروپ ہے, ان کے آفیسز یہاں پاس ہی ہیں, یہاں پہ بالکل اگلی جو نا روڈ پہ جناب عثمان فاروق صاحب ہیں, ان کے ہاں بھی 10 روزہ نماز تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے. صحیح. اور وہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے, اور اس سال بھی ان کا سلسلہ چلتا رہا. تو تقریباً 4 سال 5 سال ان کے پاس 10 روزہ. پھر ایک ہمارے اور دوست ہیں اور ان کی یہ سارا سلسلہ لاہور میں الحمدللہ. صحیح. پھر میں نے الحمدللہ آپ کو بتاؤں کہ 5 روزہ بھی تراویح سنائی ہے. اللہ جی سبحان اللہ. روزانہ 6 سپارے. صحیح, بہت خوبصورت بات. اور قاری عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد.